بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، 5 فروری کا دن کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے۔ یہ جملہ بانی پاکستان نے قیام پاکستان سے 1 سال قبل کشمیر کی دفاعی، سماجی، اقتصادی اور سیاسی صورتحال کے پیش نظر کہا تھا، اور یہ ان کا تبصرہ بالکل بجا ہے۔ کشمیر پاکستان کے بقا اور وجود کے لیے ناگزیر ہے۔ اگر کشمیر کو پاکستان سے الگ کر دیا جائے، کشمیر کا رشتہ پاکستان سے توڑ دیا جائے، تو پاکستان کی بقا اور وجود بھی خطرے میں ہے۔ پاکستان جو ہے وہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے، اور اسی نظریے کا تقاضا تھا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنتا، کیونکہ ہندوستان کو جو تقسیم کیا گیا اس کا فارمولہ یہی تھا کہ جس علاقے میں مسلمانوں کی اکثریت زیادہ ہوگی وہ پاکستان سے ملائے جائیں گے، اور جس علاقے میں ہندو اکثریت زیادہ ہوگی اسے بھارت کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ چنانچہ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کے پیش نظر کشمیر کا الحاق پاکستان سے ہونا تھا، لیکن افسوس کہ کشمیر کے راجہ ہری سنگھ نے چند ٹکوں کے عوض برطانوی سامراج اور بھارتی قیادت سے ساز باز کر کے کشمیر کا الحاق بھارت سے کر دیا۔ کشمیری غیور مسلمانوں نے اسے مسترد کر دیا اور آزادی کی جنگ کا اعلان کر دیا، اور آزادی کی یہ جنگ بڑے زور شور کے ساتھ شروع ہوئی، اور نتیجتاً کشمیر کا 1/3 حصہ جو ہے وہ آزاد کروا لیا گیا۔ جس انداز سے یہ تحریک زور پکڑ رہی تھی، اندازہ تھا کہ کچھ ہی دیر بعد پورے کا پورا کشمیر آزاد کروا لیا جائے گا۔ چنانچہ بھارت کو اپنی جان کے لالے پڑے، اور وہ اپنی فریاد لے کر کے اقوام متحدہ میں چلا گیا اور اقوام متحدہ سے رحم کی اپیلیں کی، جس کے نتیجے میں اس خطے کے اندر جنگ بندی کرا دی گئی۔ بھارت نے یہ یقین دہانی کروائی کہ وہ کشمیر کو رائے شماری کا حق دے گا، اور ان کی رائے کے مطابق ان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ لیکن اپنی فطرت کے مطابق بھارت ہر دفعہ اپنے وعدے سے مکر جاتا ہے، اور UNO اقوام متحدہ جس کے قیام کا مقصد جنگ بندی تھا اور مظلوموں کی داد رسی تھا، وہ اپنا منصب بالکل بھول چکا ہے۔ آج کل اگر اقوام متحدہ کا طرز عمل دیکھا جائے تو وہ طاقتور ملکوں کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے، غریب عوام بالخصوص مسلمان اسے کہیں نظر نہیں آتے۔ مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو، وہ مارے جائیں، وہ کاٹے جائیں، ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے، مسلمان کی آہیں سسکیاں اقوام متحدہ کو بالکل سنائی نہیں دیتی۔ ہاں، کسی اور سلطنت پہ، بالخصوص کسی غیر مسلم سلطنت پہ کہیں ذرہ سا بھی اور معمولی سی اونچ نیچ ہو جائے تو فوراً اس کی انسانی ہمدردیاں حرکت کے اندر آ جاتی ہیں، اور پھر وہ پوری طرح ان کی کمپین چلانا شروع کر دیتا ہے۔ لہذا اقوام متحدہ سے ہمیں کوئی زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے، اور بات یہ ہے کہ اب تک 18 قراردادیں اقوام متحدہ میں انڈیا کے خلاف پیش کی جا چکی ہیں، لیکن اس نے اس پہ کوئی بھی رد عمل نہیں دیا ہے، بلکہ ستم بلائے ستم یہ ہے کہ 2-3 سال قبل بھارت نے کشمیر میں ظلم و ستم کی انتہا کر دی، لاک ڈاؤن لگایا، اور وہ اپنی مرضی کا فیصلہ اس نے حاصل کر لیا۔ جو وہ کرنا چاہتا تھا کہ کشمیر کے مزید حصے بکھرے کر دیے، اور کشمیر کا بہترین علاقہ لداخ کا علاقہ جس کی سرحدیں پاکستان کے ساتھ بھی لگتی ہیں، اس نے اس کا تعلق اور سلسلہ جو ہے وہ دلی کے ساتھ جوڑ دیا اور اپنے مقاصد حل کر لیے، اور سارے کے سارے لوگ سوئے رہے۔ اقوام متحدہ اس پہ حرکت میں نہیں آئی، اور عالمی طاقتوں کو اس پہ کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ تو اس موقع پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، لہذا ہمیں زیادہ امیدیں ایسے لوگوں سے وابستہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے مکمل طور پہ بیدار ہونا چاہیے، ہمیں حالات کا ادراک کرنا چاہیے، اور کشمیریوں کے ساتھ ہمیں مکمل طور پر اظہار یکجہتی کرنا چاہیے۔ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے بےتاب ہیں۔ کتنے ہی نوجوان ہیں جو اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں، کتنے بوڑھے ہیں جن کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، کتنی میری مائیں بہنیں ہیں جن کے دوپٹے چھین لیے گئے اور ان کی عصمت دری کی گئی۔ تو 73 سال میں کشمیریوں نے آزادی کی اور پاکستان سے الحاق کی بڑی بھاری قیمت چکائی ہے۔ ہمیں ان کی قربانیوں کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ان کی ہاں میں ہاں ملانی چاہیے، ان کے قدم کے ساتھ قدم ملانے چاہیے، ان کے ہم آواز ہو کر کے ہمیں اچھے طریقے کے ساتھ دل و جان سے یہ ثبوت دینا چاہیے، کشمیر بنے گا پاکستان، اور بانی پاکستان کا یہ قول ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے۔ لہذا اظہار یکجہتی کشمیر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب اپنے تمام طرح کے اختلافات بلا کر کے مذہبی قیادتیں بھی اکٹھی ہو جائیں، سماجی قیادتیں بھی اکٹھی ہو جائیں، سیاسی قیادتیں بھی اکٹھی ہو جائیں، اور کشمیر کی آزادی کے حوالے سے تمام کے تمام
تحریکیں اور تمام کی تمام قیادتیں ایک پیج میں آ کر کے انڈیا کو دو ٹوک اور واضح پیغام دیں کہ ہم ہر حال میں اور ہر صورت میں کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں اور کشمیر لے کے ہم دم لیں گے، اور کشمیر کے اندر بھارت کی اجارہ داری، بدماشی، غنڈہ گردی ہم کسی طور پر بھی برداشت نہیں کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہمارا یہ اتفاق، یہ اتحاد اور صحیح معنوں میں اظہار یکجہتی رنگ لائے گا، اور انشاءاللہ اس سے کشمیریوں کو تقویت بھی ملے گی، اور انشاءاللہ ہمارا یہ اتحاد کشمیر کی آزادی کا پیش خیمہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔